کراچی لیے چلیں آپ کو، جہاں پر وفاقی وزیر اسد عمر FPCCI تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس کے اندر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ فائنل بھی ہو جائے گا، سو وہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ لیکن شاید جو سب سے اس کا جو اہم حصہ ہے سی پیک کا، یہ تو انفراسٹرکچر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا فیسیلیٹیٹیو انویسٹمنٹ ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کاروبار کیسے بڑھے گا، صنعت کیسے لگے گی، زراعت میں کیسے ترقی آئے گی، نوجوانوں کو روزگار کیسے ملے گا۔ اب وہ والا کام شروع ہو رہا ہے۔ رشا کئی کی جو اسپیشل اکنامک زون ہے SEZ ہے سی پیک کے انڈر، اس کی پہلی جو انڈسٹری ہے وہاں پر لگنی شروع ہو گئی۔ یہ پہلی چائنیز انویسٹمنٹ ہے سی پیک کے تحت، انڈسٹریل انویسٹمنٹ جو پاکستان کے اندر آ رہی ہے۔ کل ان کا یہاں پر شپ بھی لگنے والا ہے، پہلی ان کی مشینری آ گئی ہے، رشکئی چل رہا ہے، فیصل آباد اکنامک زون جو ہے اس کا افتتاح ہو چکا ہے۔ زراعت کے اندر منصوبے جو ہیں وہ فائنلائز ہو رہے ہیں اس JCC کے اندر، جس کے ابھی بالکل فائنلائز ہو رہے ہیں۔ اگلے چند میرے خیال میں 1-2 ہفتے کے اندر وہ فائنلائز ہو جائے گا پروگرام ہمارا JCC کا۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف سی پیک چل رہا ہے بلکہ اس میں وسعت آ رہی ہے، اور اب وہ زیادہ اہم فیز شروع ہو رہا ہے سی پیک کا اس کے بنسبت جو دوسرا ہے جو پہلے فیز تھا۔ اور آخری بات اس کے اندر میں یہ کروں گا، جو سب سے بڑا ایک جس کے اوپر بہت بڑا سوال بھی اٹھا تھا، ویسٹرن الائنمنٹ جس کو کہتے ہیں، جو مغربی راستہ تھا، جس کو اگر آپ کو یاد ہو تو بہت کنٹروورسی تھی، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بہت اس بات کے اوپر اعتراض بھی اٹھایا گیا تھا۔ وہ ویسٹرن الائنمنٹ پہ تو کام اصل میں ہوا ہی اس حکومت کے آنے کے بعد ہے، وہ تو پچھلی حکومت کے اندر اس کے اندر سے مشکل سے کوئی کام ہوا تھا۔ کراچی کے لیے 1100 ارب روپے پیکیج کا اناؤنس ہوا تھا، تو کراچی والے کے لیے بہت سارے منصوبے K4 وہ رک گیا تھا، اس کے اوپر کیا پیشرفت ہو رہی ہے؟ باقی گرین لائن کی جو بات ہوئی بس کی، وہ سروس کے لیے کراچی والے ابھی تک انتظار کر رہے ہیں، اور جو 1100 ارب کے میجر پیکیج ہے اس میں وفاقی حکومت کتنے پیسے اگلے 3 سال میں لگانے جا رہی ہے؟ دیکھیں اس میں 1100 ارب میں سے کچھ 630 ارب کے قریب جو ہے وہ وفاق کی ذمہ داری تھی۔ 5 بڑے منصوبے ہیں اس کے اندر۔ گرین لائن جس کا آپ نے ذکر کیا، گرین لائن انشاءاللہ تعالیٰ جو پوری ہماری کوشش ہے کہ اگست کے مہینے میں گرین لائن شروع ہو جائے، کراچی میں پہلا جدید ٹرانسپورٹ کا منصوبہ جو ہے گراؤنڈ پہ آ جائے گا اور کراچی والے اس پہ سفر شروع کر دیں گے۔ دوسرا منصوبہ جو ہے جو سب سے جس کی وجہ سے یہ ساری بات چیت شروع ہوئی تھی، وہ جو برساتی نالوں کا مسئلہ ہے، تو محمود آباد، گجر اور اورنگی 3 نالے جو ہیں، بڑے نالے جو ہیں، ان کی ذمہ داری وفاق نے لی تھی۔ محمود آباد کے اندر کمپنسیشن دے کے وہ گھر جو ہیں جو انکروچمنٹ ہوئی تھی وہ بھی ہٹائے جا چکے ہیں، ان کو معاوضہ بھی دیا جا چکا ہے، اور فزیکل وہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے گجر اور اورنگی کے اندر کام شروع ہو رہا ہے۔ اس میں بیچ میں کچھ کورٹ کا ایک سوال آیا ہے، اس کو ہم ڈیل کر لیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی آبجیکٹو ہے اس کا کہ وہ بھی جولائی اگست تک جو ہے یہ کام مکمل کر لیا جائے۔ تو یہ منصوبے ہو گئے۔ اگلے 2 منصوبے جو ہیں وہ ریلویز کی ذمہ داری ہے۔ ایک کراچی فریٹ کوریڈور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 2 مسائل ہمیں ہو رہے ہیں۔ ایک تو پورٹ کے اوپر بیک لاگ کریٹ ہو جاتا ہے، ڈیمریجز دینے پڑتے ہیں ہمارے جو کاروبار کرتے ہیں، جو امپورٹس کرتے ہیں، تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے، اور دوسرا شہر کے اندر سے ایک بہت بڑی جو فریٹ کی ٹریفک جاتی ہے، کنٹینرز جاتے ہیں، ان دونوں پرابلمس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک پیرلل لائن ڈالی جا رہی ہے کراچی پورٹ سے، وہ پپری تک جائے گی۔ اس کے اوپر کنسلٹنٹ اوارڈ ہو گیا تھا، ڈیزائن کا کام شروع ہو چکا ہے، اور اس وقت انیشل سافٹ مارکیٹنگ کا کام جو ہے اس کو شروع کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال کے اندر اس منصوبے کے اوپر بڈنگ بھی ہو جائے گی۔ بلکہ میں تو کراچی کے بزنس مین سے بولوں گا، خاص طور پہ دنیا کے بزنس مین سبھی کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ کراچی کے بزنس مین سے کہوں گا کہ اس کے اندر ضرور شرکت کریں، کیونکہ یہ BOT کی بنیاد کے اوپر کیا جائے گا۔ پرائیویٹ سیکٹر چلائے گا اس کو، ریلویز نہیں۔ اور دوسرا منصوبہ جو ہے وہ تو خیر ہم جو کراچی میں رہتے رہے ہیں وہ پچھلے 30 سال سے اس کی بات سنتے رہے ہیں، کراچی سرکولر ریلوے، کبھی زیادہ کام ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے۔ وہ منصوبہ جو ہے اس کا بھی کنسلٹنٹ ایوارڈ ہو گیا ہے، ڈیزائن بن گیا ہے، اور تیزی سے اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال کے اندر اس کے اوپر بھی بڈنگ ہوگی، اور فائنلی یہ 30 سال سے جس منصوبے کی ہم باتیں سنتے تھے وہ اس سال جو ہے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی BOT میں کرنا ہے، یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر پارٹیسپیشن سے کرنا ہے۔ آخری منصوبہ جیسے آپ نے کہا K4 تھا، K4 کے اوپر جو ہے وہ ایکسچینج جو ہو چکا ہے، سندھ حکومت کے پاس تھا، صحیح آپ کہہ رہے ہیں، وہ رک چکا تھا، پروجیکٹ 2-3 سال سے رکا ہوا تھا۔ وابڈا کے پاس وہ ذمہ داری دی گئی ہے، وابڈا اس کی ری انجینئرنگ کے کام اس وقت کر رہا ہے، اور اس منصوبے کے اوپر امید ہے کہ سیکنڈ ہاف آف دا ایئر کے اندر کام ہو جائے گا، کیونکہ یہ سارے جو وفاق نے لیے تھے سوائے برساتی نالوں کے،
باقی جو پروجیکٹس تھے وہ بڑے نوعیت کے پروجیکٹ تھے، تو ظاہر ہے اس میں پہلے ڈیزائن کا کام ہوتا ہے، پھر بڈنگ ہوتی ہے، اوارڈ ہوتا ہے، تو شروع کے اندر آپ کو فزیکل کام نظر نہیں آتا، لیکن انشاءاللہ اس سال کے آخر تک آپ کو یہ تمام منصوبے جو ہیں وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سر آپ کی گورنمنٹ ٹریڈ کے بارے میں بات کرتی ہے، ایکسپورٹ کے بارے میں بات کرتی ہے، لیکن پرائسز جو ہیں وہ آئے روز نئے ہوتے ہیں۔ آپ کے کاٹن یارن کا مسئلہ ہے، ویٹ کا مسئلہ رہا، پھر شوگر کا مسئلہ آ گیا، انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے، تو پلاننگ کہاں ہے گورنمنٹ کی؟ کیا پلاننگ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ابھی ایک ڈیسیجن آیا ہے انڈیا سے امپورٹ کا، وہ بھی آپ نے جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا ہے، تو آپ کے پاس پالیسی کیا ہے؟ کس طرح سے لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ پوری کی جائے گی، جو انڈسٹریز کی ضرورت ہے وہ کیسے پوری ہوں گی، جو آپ ٹارگیٹ سیٹ کر رہے ہیں وہ کیسے اچیو کریں گے جب آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہوگی؟ اچھا چلیں پلاننگ کو اور دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسپورٹ کی ہم صرف باتیں کرتے ہیں یا کچھ ہوتا بھی ہے۔ پچھلے شاید 10 یا 11 سال کے بعد پہلی دفعہ ہے کہ 6 مہینے لگاتار $2 ارب ماہانہ سے زیادہ کی ایکسپورٹ ہوئی ہے۔ یہ باتیں نہیں ہیں، یہ ڈالر ہیں جو ملک کے اندر آئے ہیں، سرکار نے نہیں کمائے، پاکستان کے بزنس مین نے کمائے ہیں، پاکستان کے ایکسپورٹر نے کمائے ہیں۔ تو وہ تو ایک ایسی انڈسٹری، ایک پاکستان کی میں کہوں گا کہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر آپ ایکسپورٹ نہیں چلا سکیں گے تو آپ ملک کو آگے لے کر نہیں چل سکتے۔ ایشیا کے اندر تمام وہ ممالک جنہوں نے تیزی سے ترقی کی ہے انہوں نے اپنی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ کیا ہے، اور یہ ایسی چیز تھی جہاں 5 سال بعد جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو اس سے ایکسپورٹس کم تھیں جو اس سے 5 سال پہلے تھیں۔ یہاں پہ آپ کو بڑھتی ہوئی سامنے آلریڈی نظر آ رہی ہیں، تو یہ اب قیاس آرائی نہیں ہے، یہ تو ہو چکا ہے۔ جو آپ نے اس کے علاوہ پلاننگ کی بات کی، فیسیلیٹیشن کے لیے کراچی کی اگر میں خاص طور پہ بات کروں، بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ بجلی کا مسئلہ ہے۔ بجلی کے مسئلے کے اوپر پچھلی گرمیوں کے اندر میں نے آ کے کراچی کے اندر اعلان کیا تھا کہ ہم اگلی گرمیوں سے پہلے کم سے کم جو ہے 900 میگا واٹ اضافی بجلی سپلائی کریں گے کراچی کو، جس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ یہیں پہ کہ الیکٹرک کا نیا پروجیکٹ لگنا تھا، اور کچھ جو ہے باقی پاکستان سے کنیکٹ کر کے ہم نے NTDC کے سسٹم سے بجلی سپلائی کرنی تھی۔ تو آپ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ 900 نہیں 1000 میگا واٹ سے زیادہ سسٹم کے اندر ہوں گے۔ 450 میگا واٹ کا یونٹ کے الیکٹرک کا آن سٹریم آ رہا ہے، انشاءاللہ مئی کے مہینے میں آ جائے گا، اور 600 میگا واٹ سے زیادہ ہم NTDC کے اندر کیپیسٹی کریٹ کر رہے ہیں آنے کے لیے۔ تو یہ میں ان چیزوں کی بات کروں جو یا ہو گئی ہیں یا اگلے مہینے کے اندر آپ کو نظر آ جائیں گی۔ فیوچر کے اندر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، پھر کراچی کی نسبت سے 2100 میگا واٹ کا 3 سال کے اندر ہم بجلی کی سپلائی کا اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ 2750 سے زیادہ سسٹین نہیں ہو رہا تھا پچھلے سال، وہاں سے ہم اس کو تقریباً 5000 پہ لے جانے والے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں جو اسی طریقے سے آپ انڈسٹری بڑی صنعتوں کو دیکھیں، اس وقت بڑی صنعتوں کے اندر جو اضافہ ہو رہا ہے ہمارا پچھلے سال کی نسبت، وہ ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہو رہی ہے، کسی مہینے میں 12% زیادہ، کسی مہینے میں 13% زیادہ، حالانکہ بڑی صنعتوں کے اضافہ سلو ہوا تھا۔ سیمنٹ کے ریکارڈ ڈسپیچ ہو رہے ہیں، اپنی گاڑیوں کی ریکارڈ پروڈکشن ہو رہی ہے۔ بجلی کے لیے ہم نے انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے جو انڈسٹریل سپورٹ پیکج کا اعلان کیا تھا، جس میں ساری انڈسٹری کو، جو بڑی انڈسٹری ہے اس کو ₹12.96 یونٹ، اور جو چھوٹی انڈسٹری ہے اس کو ₹8 یونٹ بجلی دی گئی تھی۔ اس کی وجہ سے الحمدللہ آپ کو مجھے خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ پچھلے ماہ کے اندر جو کنزمپشن ہوئی ہے، بجلی کی کھپت ہوئی ہے، وہ 15% زیادہ تھی بنسبت اسی مہینے کے پچھلے سال کے۔ سو وہ ظاہر ہے انڈسٹری چل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اس لیے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، ایکسپورٹ بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ ابھی اور بہت بہتری کی گنجائش ہے، اور اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں، کیونکہ وہ سب بہتری جو کرنی ہے اس کے لیے حکومت صرف ایک فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ سینٹر فارورڈ تو یہ لوگ ہیں، یہ مجھے کہہ رہے تھے سینٹر فارورڈ، اصل سینٹر فارورڈ تو یہ لوگ، پاکستان کی معیشت کے سینٹر فارورڈ تو یہاں بیٹھے ہوئے اس ٹیبل کے پاس۔ میں کاٹن یارن شوگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر بڑا واضح فیصلہ کر لیا ہے۔ دیکھیں جو ہمارا مسئلہ ہے یہ ٹریڈ کا انڈیا کے ساتھ، وہ معیشت کی بنیاد پر نہیں ہوا تھا، وہ ایک اصولی فیصلہ تھا جو انہوں نے کشمیر کے ساتھ کیا۔ وہ عالمی جو قوانین ہیں اس کی بھی خلاف ورزی تھی، اور کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم چل رہا تھا اس کو ایک نئے لیول پر لے کر چلے گئے۔ پورے ایک انہوں نے علاقے کو ایک جیل کے اندر کنورٹ کر کے رکھ دیا۔ اتنا بڑا ظلم اگر آپ کے پاس ہو رہا ہو تو آپ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ اس لیے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ تو ہم نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ہدایات اپنی معیشت کی ٹیم کو یہ دی ہیں کہ آپ آلٹرنیٹ لے کے آئیں، ہم نے مدد بھی کرنی ہے، ہم نے اپنی انڈسٹری کو سپورٹ بھی کرنا ہے، لیکن اس راستے سے نہیں کرنا۔ مجھے آلٹرنیٹ بتائیں کیا فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ میں ضرور کروں گا۔ سر مہنگائی کے حوالے سے بتائیے گا، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس پر آپ نے اپنا وفاقی وزیر خزانہ بھی سیٹ کیا ہے، اور جنہوں نے آپ کو ریپلیس کیا تھا۔
मगर ये लग रहा है कि आपके जो कप्तान है उनकी टीम जो है वो सेटल नहीं हो पा रही है। आप एक लाते हैं, आप शौकत तरीन साहब को लेकर आए, शौकत तरीन साहब बिल्कुल आपकी जो पॉलिसी है रुपये के हवाले से, डॉलर के हवाले से उससे एडवर्स बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो रुपये को और डॉलर को हमें एक जगह पे 2-2.5 साल के लिए मुस्तहकम रखना चाहिए, जिससे मईशत में ज़्यादा बेहतरी आएगी। और खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि महंगाई जो है वो डॉलर की वजह से बढ़ी है। तो आपकी जो प्रीवियस पॉलिसीज थी उस पर शदीद किस्म के जो है एतराज़ात आ रहे हैं कि जो डिवेल्यूएशन की है उससे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी हैं, उससे जो है महंगाई मुल्क में बहुत ज़्यादा हुई है। मुर्गी जो है 500 रुपये किलो हो गई है, और इसके अलावा जो तेल है वो भी अपनी रिकॉर्ड सतह पर खुर्दनी तेल भी पहुँच गया, अगर आप कहें तो लिस्ट और गो ऑन। तो महंगाई जो है सबसे बड़ा कंपोनेंट है जिसकी वजह से आवाम सबसे ज़्यादा परेशान है। जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि महंगाई जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसीलिए वज़ीर आज़म शायद सबसे ज़्यादा टाइम जो लगाते हैं वो लगाते ही महंगाई के डील करने के लिए हैं। आपने अभी नासिर मगू साहब से सुना, ये हुकूमत के नुमाइंदे नहीं हैं ये, और उन्होंने जहां उनके ख्याल में हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर हो सकती थी, जहां वो तनकीद बनती है, उन्होंने तनकीद भी की, लेकिन साथ उन्होंने एक ये हकीकत ये भी बताई कि आलमी मंडी के अंदर जो कमोडिटीज़ हैं, अजनास जो हैं, उनकी कीमत बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, और एक वजह जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है वो यही बनी है। अब आप आ जाएँ डिवैल्यूएशन के ऊपर। देखिए, डिवैल्यूएशन जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं शुरू की थी। मैं बार बार याद दिलाता हूँ, मुझे पता है कि लोग नहीं सुनना चाहते, बहुत मेरे जर्नलिस्ट दोस्त हैं कई जो नाराज़ होते हैं कि आप क्यों उनकी बात करते हैं। सर, हम तो सारी जब तक हैं हम करते रहेंगे, अब याद दिलाते रहेंगे कि जो तनकीद कर रहे हैं, इसहाक डार की पॉलिसी रुपए को मुंजमद रखने की असद उमर ने नहीं बदली थी, हफीज़ शेख ने नहीं बदली थी, मिफ्ता इस्माइल ने और शायद खाकान अब्बासी ने बदली थी। रुपया दिसंबर 2017 में 105 का था, जिस वक्त तक इलेक्शन हुआ तो रुपया 127 हो चुका था। 22 रुपए की कीमत के अंदर कमी आ चुकी थी, कदर के अंदर, सिर्फ 7 माह के अंदर। उस वक्त 127 का था, आज 152 का है। यानी तहरीके इंसाफ की हुकूमत में 2.5 साल के अंदर रुपए की कदर के अंदर कमी 25 रुपए हुई है, 2.5 साल में 25 रुपए हुई है, और सिर्फ 7 माह के अंदर 22 रुपए कमी हुई थी मुस्लिम लीग नूर की तहरीके इंसाफ की हुकूमत आने से पहले। वो आप रुपए की कदर मुस्तहकम ऐसे नहीं रखते हैं कि आप डॉलर फेंक फेंक के मुस्तहकम करें, आप बुनियादी बेहतरी करते हैं मईशत के अंदर। आज सूरत हाल ये है कि एक भी डॉलर खर्च किए बगैर सेंट्रल बैंक के रिजर्व का, एक भी डॉलर, वहाँ अरबों डॉलर उन्होंने खर्च किए उसको मुस्तहकम करने के लिए, यहाँ एक भी डॉलर खर्च करे बगैर पिछले तकरीबन 1 साल कोई 8-9 महीने के अंदर रुपया 168 रुपए डॉलर से 152 रुपए डॉलर पे आ चुका है। 16 रुपए की कदर बेहतर हुई है बगैर किसी स्टेट बैंक के डॉलर ज़ाया किए हुए। ये होती है बुनियादी तब्दीली। महंगाई के हवाले से बात हुई है, फेडरेशन चैम्बर के सदर ने आप में बैठ के कह दिया कि एफडीआर को बंद कर देना चाहिए, क्या इनका मुतालबा ठीक है? दूसरा, आप वज़ीर आज़म साहब एक्सपोर्ट की बात करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से अभी तक एनसीओसी के जो फैसले आप भी उसको लीड करते हैं, उसमें मार्केटों के हवाले से क्या फैसला हुआ? क्योंकि आज कराची में फिर एक मैच शुरू हो गया कि मार्केटें बंद करानी शुरू कर दी गई है 2 रोज़ के लिए। अभी ये सिचुएशन चल रही है कराची में, क्या एसओपी के तहत कराची में मार्केटें बंद हो रही हैं? क्योंकि यही बात होती है कि जब मार्केट्स बंद होती हैं तो उसके बाद फिर लॉसेस शुरू हो जाते हैं। पहले इसका जवाब देते हैं, मैं दूसरा सवाल। अच्छा, इससे पहले आपने एक और चीज़ पूछी थी, उससे पहले एफबीआर वाला। एफबीआर का इसका जवाब जो है वो हम अदर से लेंगे, लेकिन चले मैं आपको वो बोल देता हूँ जो मैं ऑन कैमरा ऑन एयर बोल चुका हूँ, और उस वक्त बोला था जब मैं अपोजिशन में नहीं था, जब मैं वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान का था, और मैंने ये सवाल और मैंने कहा ये था, मुझे याद है वो इवेंट भी कौन सा था जिसके अंदर हमने 100 सबसे बड़े टैक्स पेयर्स को अवार्ड दिए थे, तो वज़ीर आज़म उसको चीफ गेस्ट थे उसके अंदर, तो उनके सामने मैंने कहा था कि मैंने कहा एफबीआर मुझसे इतने सवाल पूछती है या पाकिस्तान के किसी टैक्स पेयर से इतने सवाल पूछती है जो आप अपनी बेटी का रिश्ता देने से पहले भी नहीं पूछते, उन सवालों का करते क्या है? सो क्या एफबीआर की कारकर्दगी के अंदर बेहतरी की गुंजाइश है? इसमें कोई शक नहीं है। उसका इलाज क्या है, बंद करना, ये कुछ और, वो मैं हमाद अज़हर साहब उसका जवाब दे देंगे। जहाँ तक आप इसकी एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं और साथ आपने मार्केट्स की बात की, देखें हमने जो सबसे पहली मईशत की एक्टिविटी जिसको खोला था, सबसे पहले जिस वक्त शुरू में बंदिश हुई, वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी।
کیونکہ جب تک آپ ڈالر نہیں کمائیں گے یا وہ انڈسٹری اس کے بعد ہم نے فوراً کھولی جو سبسٹیٹیوشن کرتی ہے یعنی امپورٹ کی سبسٹیٹیوشن کرتی ہے، تو اس انڈسٹری کو تو بالکل بھی ہم بند نہیں کرنا چاہتے. لیکن جس تیزی سے اس وبا کا پھیلاؤ ہوا ہے اس میں اگر ہم بر وقت اقدامات نہ کریں تو اس میں خطرہ یہ ہے کہ یہ سیکٹر جو سب سے زیادہ معیشت کے لیے اہم ہے وہ بھی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. میں اسی کے ساتھ وہ دوسری جو کامنٹ کیا تھا میں اس پہ بھی ریسٹورانٹس کے اوپر بھی کامنٹ کر لیتا ہوں. ہم اس وقت کل جو ہمارے کرٹیکل کیئر کے پیشنٹس تھے یعنی وہ لوگ جو آکسیجن پہ ہیں یا وینٹیلیٹر کے پر ہیں پاکستان کے ہسپتالوں میں کووڈ کے، وہ 3400 سے زیادہ پہنچ چکے ہیں. یعنی ہم جو جون کی پہلی پیک تھی ہم وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور ابھی اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. تو ہمیں بر وقت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ورنہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ پوری معیشت ہمیں بند کرنے کی ضرورت پڑے. 2 دن ہفتے کے اندر مارکیٹس بند کرنے کا بالکل فیصلہ ہوا تھا. ٹیکنیکلی کراچی اس پازیٹیوٹی سے نیچے ہے لیکن میرے خیال میں اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو میں سندھ گورنمنٹ کے اس فیصلے کو سپورٹ کروں گا. بر وقت فیصلہ کر لیں تاکہ زیادہ تکلیف سے بچ جائے. دیکھیں ریسٹورنٹ کا اب ہم نے کیا مختلف جو باقی دنیا سے تھا. کیوں ورلڈ اکنامک فورم نے پاکستان کی تعریف کی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کی تعریف کی، بل گیٹس نے پاکستان کی تعریف کی، لیری سمرز اکنامک ایڈوائزر اپنے کلنٹن کے، انہوں نے ہماری تعریف کی. کیوں کرے تھے تعریف؟ ہم نے کیا یہ کہ وہ چیز جس سے کم معیشت کے اوپر اثر ہو، کم سے کم روزگار پہ اثر ہو اور زیادہ سے زیادہ وبا کے پھیلاؤ پہ اثر ہو، ہم نے ٹارگیٹڈ ایکشنز لیے. اس لیے کچھ قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے. بدقسمتی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ کھلا رہے اور وبا رک جائے، اور وبا اگر زیادہ پھیل گئی تو پھر سب بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو جو ہم نے رسک دیکھا جن انڈسٹریز سے اور جس ایکٹیویٹی سے سب سے زیادہ رسک آ رہا تھا، فرق اسی مال کے اندر شاپنگ کرنے اور ریسٹورنٹ کا فرق یہ ہے کہ شاپنگ آپ ماسک پہن کر سکتے ہیں. اور یہ اب ساری ریسرچ آ چکی ہے دنیا کی. اگر آپ ماسک پہن لیں، جو مجھے لگ رہا ہے کچھ اس کمرے میں لوگوں نے نہیں پہنا ہوا، سے خوشی ہے کہ زیادہ تر نے پہنا ہوا ہے، تو تقریباً 90% تک پھیلاؤ کے اندر کمی آ سکتی ہے.